اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، جن کے اندر بڑی ہی بنیادی باتوں پہ آج ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں آزمایا جائے، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت کے اندر بھی بتایا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میں سے جان سکے کہ کون سا بندہ عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور کون سا اس کے لحاظ سے بہتر نہیں۔ اب یہ ہمارے پرسپیکٹیو سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم جان لیں کہ ہم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، میں خود جان لوں یا میرے ارد گرد کے لوگ جان لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو روز روشن کی طرح یہ چیز ہر آنن فانن جو ہے وہ ظاہر ہے۔ میں کل کو کیا عمل کروں گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن میں خود جان لوں، میرے اوپر ایک حجت قائم ہو جائے کہ میں نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ جان لے یا ہم جان لے کہ ہمارے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اس کا اجر بھی الٹیمیٹلی ہم سنتے ہیں کہ یا تو ریوارڈ کی صورت میں جنت ملے گا یا سزا کی صورت میں ہمیں جہنم ملے گی۔ تو یہ آخرت کا ایک بیان ہے جو کہ ہماری ایمانیات کا بہت ہی بنیادی جز ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہم نے زندگی تو دیکھ لی کہ ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اس کا شب و روز ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے خود اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو زندگی بخشنے کا عمل بھی ہم نے دیکھ لیا، اور ہم روز سنتے ہیں کہ کوئی بندہ مر گیا، ہمارے اپنے عزیز بھی مر جاتے ہیں، تو موت کا عمل بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عین الیقین ہے، یعنی ہم نے اس چیز کو آنکھ سے آبزرو کر لیا اور یہ ہمارے مشاہدات میں بھی آ گئی کہ زندگی بھی زندہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ مر بھی جاتی ہے۔ اب رہ گئی اگلی بات کہ اس کے بعد ایک آخرت کا دور شروع ہوگا جس کے اندر ریوارڈ ملے گا یا سزا ملے گی، پنشمنٹ ہوگی، تو یہ والا اب ہم سے غائب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ جب مر جاتا ہے تو ہمیں واپس آ کے نہیں بتاتا کہ ہاں یہ چیز ایسے ہی ہے، اس کو ویریفائی نہیں کرتا۔ تو منطق کے لحاظ سے، لاجک کے لحاظ سے ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اس چیز کو کیسے ختمی اور قطعی ہم قرار دے سکتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے کہ یہ چیز ضرور بضرور ہونی چاہیے، آخرت ظہور ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے۔ لیکن منطق ہمیں کیا بتاتا ہے کہ منطق یا جو لاجک ہے وہ ہمیں جب چیز کو بتاتا ہے تو اس کی ایک میتھ میں پروبیبلٹی ہوتی ہے، تو پروبیبلٹی کو اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یار، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو پروبیبلٹی کہتی ہے کہ 50-50 کام ہے۔ تو اگر پروبیبلٹی اپلائی کر کے ہی ایک عقل مند بندہ سوچے تو اس کو وہ بھی یہ جان لے گا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس چیز پہ یقین کیا جائے اور اس چیز کو مانا جائے، کیونکہ ایک بندہ اگر مر جاتا ہے تو اگر لیٹ سے کہ 50% چانس ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جس نے اچھے کام کیے اس کو دنیا میں بھی شاباش مل گئی، اور نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ نہیں کر رہا، اس چیز کو نہیں مان رہا اور دنیا میں بھی برائیاں کر رہا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور آخرت میں 50% اگر چانس ہے کہ وہ ہے بھی ہے تو وہ پھنسے گا ہی پھنسے گا۔ اس کے مقابلے میں جس بندے نے کہا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے بچت ہے۔ تو ہمیں پروبیبلٹی بھی اگر 50% ہم سمجھیں تو فائدے میں وہی بندہ رہا کہ جس نے آخرت کا یقین کیا، اور پھنسا کون کہ جو آخرت پہ یقین نہیں کرے گا۔ تو پروبیبلٹی بھی اگر میتھ اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں تو وہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جو مان رہا ہے اس کی بچت ہے، جو نہیں مان رہا وہ پھنس رہا۔ اب لاجک پہ اگر جائیں کہ یہ چیز کیوں ہونی چاہیے، تو ہم انسان ہونے کے ناطے زندگی میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اگر زیادتی کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہو۔ سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی زیادتی کرتا ہے لیکن اس کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، وہ بڑا پاور والا ہے، تو ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو ہمارے اندر سے بھی ہمارا جو نفس ہے، ہماری ایک چاہت ہے، ہمارا ذہن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یار ضرور بضرور کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے جس کے اندر یہ فیصلے ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو بڑے سارے لوگ پاورفل بن جاتے ہیں، اثر و رسوخ والے بن جاتے ہیں، وہ ایسی چیزوں سے، وہ ایسی پوچھ گچھ سے بچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرور بضرور کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہمارے اعمال کا بالکل ویسے ہی بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اسی طرح اس کا تھوڑا الٹ لیتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے وہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے تو احسان والے معاملے کے اندر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کا بدلہ بھی ہمیں پورا کا پورا ملنا چاہیے۔ لیکن دنیا داری کے ہونے کے ناطے کچھ بندے ہوتے ہیں وہ اس کے بالکل قابل ہی نہیں ہوتے، وہ عاجز ہوتے ہیں کہ اس کا بدلہ ادا کر سکے، تو وہ بدلہ کون دے گا؟
ایک بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا جا رہا ہے تو اس کا وہ بدلہ وہ بندہ نہیں ادا کر سکتا، تو لہٰذا ہمارا انر سیلف، ہمارا لاجک یہ کہتا ہے، ہمارا منطق یہ کہتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہمیں ان ساری نیکیوں کا بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ تو اسی منطق پہ ہم غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو ہمارا ذہن اسی بات پہ پہنچتا ہے کہ 100% آخرت ضرور ہونی چاہیے، اور میرا انر سیلف بھی اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کیونکہ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سورہ رحمان کے اندر بھی آتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے۔ تو اگر دنیا میں احسان آپ کو نہیں مل رہا، اس کا ریٹرن نہیں مل رہا، اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ کو عدل نہیں مل رہا، تو ہمارا انر سیلف اس چیز کے تقاضا کرتا ہے، اور تقاضا کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ضرور بضرور ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جس کے اندر ہمیں یہ باتوں کا ہمیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آ جانی چاہیے، اور اس کا بدلہ ہمیں ملنا چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی ملنا چاہیے، اور زیادتی والے کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا انر سیلف بھی ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہوگی دنیا داری کی بات، اور ذہن کے لحاظ سے ہم اس چیز کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضرور ضرور آخرت ہونی چاہیے۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ضرور آخرت ہونی چاہیے۔ تو اس بات سے ہم اس چیز کو پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم یہ بالکل یقین رکھیں تھرو لاجک، علم الیقین ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلا تھا عین الیقین کہ ہم زندگی اور موت کو دیکھ رہے ہیں، یہ علم الیقین ہے کہ علم کے ذریعے ہم نے ضرور جان لیا کہ آخرت ضرور بضرور ہوگی، اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہ ختمی بات ہے کہ اب آخرت ہوگی۔ اسی چیز کو ہم قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت تغابن سے بھی مدد لیتے ہیں، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا، تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تو اس دن کو یاد رکھو جب وہ روزے محشر کی پیشی کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا، یعنی یوم تغابن کے فیصلے کا دن، حقیقی طور پہ اس چیز کا دن کہ کون کامیاب ہوا اور کون فیل ہوا، اس چیز کا جو فیصلہ ہونا ہے اس کو یوم التغابن یہاں پہ قرار دیا گیا، اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی ہے تغابن۔ وہی در حقیقت نفع و نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے گناہ وہ اس دن اس سے جھاڑ دے گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو دیکھیں، نیکی کا بدلہ نیکی ملنا چاہیے، اور جو چھوٹے موٹے ہم سے غلطیاں ہیں اس سے درگزر ہونا چاہیے، یہی ہمارا ذہن ہمیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اس کی ایک نس ہمیں قرآن پاک سے بھی مل گئی اس آیت نمبر 9 سے، کہ ضرور بضرور ایک ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر اس بات کے فیصلے ہوں گے کہ حقیقت میں نفع اور نقصان کس کے حق میں آیا ہے، اور ان کے نیک عمل جن لوگوں نے کیے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ایک ایسا ہی منظر ہے جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم کسی پہاڑی علاقے میں چلے گئے ہیں، بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، اوپر گھر بنے ہوتے ہیں، نیچے آبشاریں اور دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ بڑا ہی پرفضا مقام ہے، تو اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ جنت کا اس طرح کا منظر ہوگا، لیکن حقیقی منظر تو انشاءاللہ جو جائے گا وہی دیکھے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرمائے۔ اور آگے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اس کا ایک مقابلہ بتایا گیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا ایک تقابل بھی ہمیں مل گیا کہ جو دنیا میں اللہ کے مطابق زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں گزارے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہم تھرو علم ہم یہ جان گئے ہیں کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے، اور آخرت میں ایسے معاملات بھی پیش ہونے چاہیے، اس کی نس ہمیں قرآن پاک سے مل گئی کہ بالکل ضرور ایسا ایک دن آئے گا، یوم التغابن اس کو کہا گیا، کہ وہاں پہ نفع اور نقصان میں جو رہا اس کے فیصلے کیے جائیں گے، اور جس نے اللہ کے خلاف زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف رہا، تو اس کو وہاں پہ سزا بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پہ بالکل ہمارا یقین ہو، اس پہ دل ٹھک جائے، اور ہمیں ویسا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے حقدار ہوں اور جہنم سے بچ جائیں۔
تو ہمارا آخرت پہ جیسے کہ ایمان ہے ہم اس کو سمجھ بھی سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔